الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ محترم حضرات، اور بھارت میں مسلمان کیسے رہیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 8 ہے۔ اس میں ہم نے 4 باتیں بیان کی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تیسری بات کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم چوتھی بات پر ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ کل میں نے جو سیریل نمبر 7 میں بات کہی تھی کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا بنیادی 3 طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے، سب سے پہلا ایک مومن کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ رجوع اللہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہی مسئلے کو حل کرنے والا ہے، لہذا اپنا معاملہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں، جو وجوہات ہوتے ہیں، ان کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے مسئلہ خراب ہوا ہے اس کو وہ ختم کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو رجوع اللہ پر بھی کل ہم نے بات کی، اور اسباب ظاہری میں نے آپ سے بات کی کہ جمہوری ملک میں جمہوری انداز میں مسئلے کو حل کرنے کے اسباب آدمی تلاش کریں۔ اسی اسباب میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنی اصل ذمہ داری جو دعوت ہے، اس دعوت کے کام کو محسوس کرے۔ دعوت پر آپ نے بڑی گفتگو سنی ہوگی۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اہمیت کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ 2 کام ایسے ہیں دنیا میں کہ اگر آدمی یعنی مومن اگر اختیار کرے تو سامنے والا آپ کو ہر حال میں آپ سے محبت کرے گا۔ ایک ہے قرآن پر عمل، اور دوسرا ہے دعوت کا کام۔ قرآن پر میں نے آپ کو دلیل دی تھی ایک بہت بڑی کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہزاروں کروڑوں مسلمان اپنے عملی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بہت سے، لیکن اس کے باوجود وہ حبیب مصطفیٰ کو ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بتائی تھی کیونکہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز غالب ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے ہٹ نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ غیبت نہیں کرو تو پوری زندگی کا ایک واقعہ بھی حبیب مصطفیٰ کا ایسا نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ آپ نے غیبت کی ہو۔ اس کی وجہ سے قیامت تک یہ کیفیت رہے گی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں گے ضرور۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو میں نے آپ کو بتاؤ۔ یہ جو دعوت کے بارے میں نے کہا، آپ دیکھیں اس دیش میں ایک لمبے عرصے تک مسلمان حکمران رہے۔ ایک بڑا طبقہ ان مسلم حکمرانوں کو، غیروں کا، ان کو چاہتا نہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں کے بارے میں جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ ان کو نہیں چاہتے، جو ہمارے شاسک گزرے ہیں، بابر ہوں یا شاہجہاں ہوں یا اورنگزیب ہوں یا جتنے بھی ہیں 700-800 سال تک۔ لیکن اسی دیش میں جن لوگوں نے، صوفیہ کرام نے، جس نے دعوت کا کام کیا، اس دعوت کے کام کرنے سے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ غور سے سنیے گا، یہ صوفی ہوتے تو ہم بولتے کہ ہم کو الہام ہوا ہے،
انہوں نے ہی پورے دیش میں غیر مسلم سے مسلمان بنایا، انہی کی محنت ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اس صوفی بزرگ سے نفرت نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ اصل دشمنی لینا چاہیے تھا کس سے؟ ان بزرگوں سے لینا چاہیے تھا جن کی محنت اور دعوت، اخلاق، کرامت جو بھی بنیاد بنی جس کی وجہ سے ان کے پوروج ڈائیورٹ ہوئے اور مسلمان بن گئے۔ آج یہ اتنا بڑا جو بھارت میں مسلمانوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، اتنے لوگ یقینی بات ہے کہ ہمارے پوروج مکے سے نہیں آئے، یہیں کے لوگ کیا ہوئے؟ ڈائیورٹ ہوئے۔ ان صوفیہ کرام سے آخر وہ لوگ نفرت کیوں نہیں کر رہے ہیں جو یہ جان رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمارے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ ایک سوال ہے۔ بلکہ اگر میں آگے بڑھ کر کے کہوں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اگر درگاہوں پر مسلمان جاتے ہیں، جانا نہ جانا وہ ایک الگ فتویٰ، لیکن ان جانے والوں میں ایک بڑی تعداد کس کی ہے؟ غیروں کو بھی۔ انہی کی قبر پہ گئے ہیں اعتقاد اور محبت کے ساتھ جنہوں نے ان کے پوروج کو مسلمان بنایا۔ یہ معلوم کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ بات لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دعوت کے کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دعوت کا کام کریں گے تو سامنے والا آپ کو ٹوٹ کر چاہے گا، وہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سے وہ نفرت کرے۔ یہ دو کام ایسے ہیں، ایک عمل بالقرآن اور ایک دعوت، کہ سامنے والے کے دل میں محبت رب ذوالجلال ڈالتا ہے۔ اب اس وقت جو آپ کے لیے نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کو انہی دو ہتھیاروں کے ذریعے آپ اس نفرت کے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ جو پوچھو گے اس سے رکھا ہے۔ جیسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی بھی درخت کی جڑی بوٹی میں اللہ نے کوئی شفا رکھی ہے کہ آپ اس درخت کی بوٹی کو گھونٹ کر پی لیں گے تو آپ کا بخار چلا جائے گا، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نہ مانیں، ڈاکٹرز کے نہ ماننے سے اس جڑی بوٹی کے اندر جو صفت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نہ مانیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن یہ کہ اس کی صفت ختم ہو جائے وہ قیامت تک نہیں ختم ہوگی، کیونکہ اس کے اندر رکھا کس نے ہے؟ وہ اللہ نے رکھا۔ کیوں رکھا ہے وہ جانتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پر عمل کرنے پر اور دعوت کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جو اگر یہ دو کام ہوں گے تو ہر حال میں سامنے والا آپ سے پیار کرے گا، آپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو جتنی بھی ترکیب تم استعمال کرو گے نفرت کے ماحول کو محبت سے بدلا نہیں جا سکتا۔ میں بات اپنی سمجھا پایا؟ کم محنت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ مسلمان جتنا ایکٹیو ہوا ہے خاص کر پچھلے 20 سال سے، کبھی بھارت میں اتنا زیادہ اس کی ایکٹیویٹی، اتنا زیادہ اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ سب عمل کرتا ہے لیکن دو پر تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آئی ایس بنانے کی فکر کر رہا ہے، ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان حاصل کر لے اس کی فکر کرتا ہے، انگلش میڈیم اسکول کھل جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہے انگریزی اچھی بولے اس کی فکر کرتا ہے، خدمت خلق کا شعبہ کھول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ جو دو کام نفرت کو ختم کرتے ہیں اس پر آنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا آپ کی ساری کوششیں وہ رنگ نہیں لا سکتی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، دعوت کی کام کی جو بات ہے اس میں بہت سے طریقے ہیں، بہت سے سسٹم ہیں۔ ایک سب سے افیکٹو، اثر انداز کرنے والا اور سب سے زیادہ مؤثر وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت تبلیغ کرتے ہیں۔
और से सुनिएगा, हर वक्त एक मुसलमान तबलीग करता है, चाहे वो इरादा करे और चाहे वो इरादा ना करे। मिसाल के तौर पर जब आपकी औरत बेपर्दा जाती है तो पूरे मुआशरे को ये तबलीग करती है, पर्दा कर ले तो चलता है, नहीं करे तो भी चलता है। उसको कहना नहीं है कि बेपर्दगी इस्लाम में जायज़ है, कहने की जरूरत नहीं है। हमारा अमल, एक एक अमल खुद ब खुद दुनिया वालों को तबलीग करता है। हम जब नमाज अजान होती है, एक गैर मुस्लिम की दुकान होती है, वो भी नहीं आता है नमाज में, और आप उसको आना भी नहीं है और आप भी नमाज में नहीं आते हैं, तो आपने ये तबलीग कर दी है कि नमाज पढ़ें तो भी चलता है और अगर छोड़ दें तो भी चलता है। ये जो तबलीग, साइलेंट तबलीग है, ये निहायत मौसर तबलीग है। कौन आता है आपके पास, आप गांव वाले, एक बड़ी आबादी मुसलमानों के, आकर के एक आध आदमी शायद जिंदगी में आपके पास कोई आया हो जिसने कहा हो कि मैं आपके इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूँ, आप कोई किताब दे दें, आप अपना कुरान मुझे हिंदी में दे दें, शायद। लेकिन आप जो अमल कर रहे हैं वो डेली आपसे ले रहा है कि ये है असल इस्लाम। अब वो चूंकि असली जो हमारी जिंदगी है वो असली इस्लाम के तहत नहीं है, लिहाजा एंटी तबलीग हो रही है। समझ आ रहा है? मुखालिफ तबलीग हो रही है। ये जो मुखालिफ तबलीग होगी, खूब नफरत का माहौल बनेगा। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी, आपको याद होगा इसी सीरियल में, कि आपने एक अमल किया कि हम गोवा से कर्नाटक जब आते हैं तो बॉर्डर पर हर गाड़ी चेक होती है कि शराब जा रही है या नहीं। आपने एक बात अख्तियार किया कि साहब हम मुसलमान हैं, खासकर जो दाढ़ी रखे हैं, टोपी रखे हैं, हम शराब नहीं पीते। आपने अमली तबलीग की कि हम शराब नहीं, उसको वो तुम्हारे घर नहीं आया है देखने, चेक करने कि शराब पीता है या नहीं पीता है, लेकिन उसको ये बात मालूम हो गई है कि ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, ये शराब नहीं पीते हैं। उसका असर ये है कि वो आपकी गाड़ी को कभी चेक नहीं करता बॉर्डर पर। अब एक अमल आपने शो किया, उसका नतीजा ये निकला कि उस पूरे बॉर्डर पर, चाहे वो विजिलेंस वाले लगे हों, चाहे पुलिस वाले, सबको ये बात मालूम है कि ये दाढ़ी वाले शराब है। अगर ऐसे ही आप इस्लाम की हजारों बातों पर अमल करें तो आप बताइए कि नफरत खत्म होगी कि नहीं? नफरत खत्म हो जाएगी। ये दावत, असल जो है वो दावत यही होती है कि हम चलते फिरते लगने लगे कि ये मुसलमान हैं। नंबर 1, कोई गलत चीज अगर हमारी तरफ रिलेट की जाए, मंसूब की जाए, तो सामने वाला ये जुमला जिस दिन बोल दे, आप ये जो बात आप कह रहे हैं ये मुसलमान नहीं कर सकता है, ये उसको बोलना चाहिए सामने वाले। अगर सामने वाले खुदा न खास्ता ये जुमला बोलने के आदी हो गए हैं कि यार ये मुसलमान लोग हैं, छोड़ो, ये सब ऐसे ही करते रहते, अगर ये जुमला बोलने के आदी हो गए हैं तो एंटी तबलीग का फीसद 90 को क्रॉस कर गया है। तबलीग के खिलाफ हमने अपनी जात से इस्लाम की तबलीग 90% उल्टी उल्टी की गई है। अब उल्टी उल्टी जब चीज की जाएगी तो उल्टे उल्टे क्या निकलेंगे? नतायज बरामद हो जाएंगे। वो ये नतायज बरामद हो रहे हैं। तो दावत चलते फिरते होती है, घरों में होती है, बाजारों में होती है, पार्लियामेंट में होती है, सब जगह होती है। तबलीगी जमात ने, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जमातें आई हुई है, बड़े बड़े उल्मा को मैं जानता भी हूँ, देखा भी हूँ कि सफ़र में नमाज पर वो तवज्जो नहीं देते जो तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से लोग देते भी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक तादाद है। जमात ने एक बात पैदा किया कि साहब हम सफ़र करें या ना करें, हम नमाज
ضرور پڑھیں گے، چاہے ٹرین پر ہوں گے اور چاہے پلیٹ فارم پر ہوں گے۔ اسی ٹرین میں بھی کرتا ہوں سفر، آپ وہی لوگ جو نفرت کرتے ہیں وہی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نماز کی بات کر لیں ان کی نفرت حر ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتی، اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے پوری سہولت فراہم کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہے۔ وہی لوگ ہیں جو آپ سے کیا کرتے ہیں، باہر نفرت کرتے ہیں۔ ٹرین میں کیا چیز ایسی ہے، کیونکہ آپ نے ایک عمل قرآن پر کیا ہے، وہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہزاروں چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں دعوت کی، تو یہ مثال ہے جس سے ہم اپنے اس ماحول میں بہت اچھا سبب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے مواقع حدیث میں ہیں کہ تلواریں لوگوں کو نہیں جھکا سکی، نہیں سرنڈر کرا سکی، لیکن عملی دعوت نے سرنڈر کرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک جنگ میں ایک یہودی کے اوپر حاوی ہو گئے اور انہوں نے اپنا خنجر نکالا اور مارنے کے لیے جب تیار ہوئے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، غصے میں یہودی نے۔ جب انہوں نے تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد اس یہودی نے پوچھا کہ صاحب اب تو ڈبل مارنا چاہیے تھا خنجر، تو میرے اوپر حاوی بھی تھے، قدرت بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلی مرتبہ ہم آپ کو مارنے جا رہے تھے اس کی وجہ تم اسلام کے مخالف تھے اور جنگ کر رہے تھے، لہٰذا میں حاوی تھا، میں مارتے تھے۔ جب تم نے تھوکا تو میرے دل میں جذبہ ہوا انتقام لینے کا، اور انتقام میں تھوک کے بدلے میں مسلمان کسی کو مرڈر نہیں کر سکتا۔ تھوک کا بدلہ کیا تھا؟ بہت بڑا بدلہ تھوک کا ہے، تو تم بھی تھوک دو، لیکن تھوک کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ عمل پیش کر دیا۔ کیا کر دیا؟ عملی تبلیغ پیش کر دی۔ تلوار پوری زندگی نہیں جھکا سکی، اور اس عمل نے اس کو مجبور کر دیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ یہ ہے وہ دعوت اصل کہ جو انسان کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تیسری چیز، یہ بات میں سمجھا پایا آپ نے؟ یہ تیسری چیز، اسباب کی بات کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی جو چابی ہے، اس چابی کی بنیاد تعلیم ہے۔ دنیا جو اللہ تعالیٰ چابی دیتا ہے، دو صفت جب پیدا ہوتی ہے تو چابی دی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، جس قوم کے اندر بھی دو صفت پیدا ہوگی چابی اس کو دے دی جائے گی، چاہے وہ قوم تہجد گزار ہو اور چاہے نہ ہو۔ جیسے مجھے ایک فیکٹری، ایک کمپنی چلانا ہے، اور ہم کو ایک ضرورت ہے اکاؤنٹنٹ کی جو حساب کتاب ہمارا لکھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ مولانا صاحب کی کمپنی ہے، یہ تو بہت بڑے مسلمانوں کو چاہنے والے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے درخواست دیا کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں، تہجد میں نہیں چھوڑتا ہوں، حج میں نے 5 کیے ہیں، زکوٰۃ برابر ادا کرتا ہوں، اور آپ مجھے جاب دے دیجیے۔ آپ بتائیے کہ مولانا صاحب جو بہت مسلمان نواب ہیں وہ اس کو جاب دے دیں گے؟ اس کو جاب نہیں دی جائے گی۔ ایک دوسرا آدمی لکھتا ہے کہ مجھے 10 سال کا اکاؤنٹنٹ کا ایکسپیرینس ہے، میں CA ہوں اور میں جاب چاہتا ہوں۔ میں مسلمان نواز ہوتے ہوئے بھی اپنی کمپنی میں اس تہجد گزار کو جاب نہیں دے سکتا۔ میں جاب دوں گا کس کو؟ جس نے لکھا ہے کہ میں اکاؤنٹنٹ کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں اور چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں، میں اس کو جاب دوں۔ تیسرا اپلیکیشن آیا، اس میں لکھتا ہے کہ میں چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں، 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے زندگی میں آج تک نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اب ہم اس کو پریفرنس دیں گے تینوں پر۔ بات سمجھے میری؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کو چلانا ہے،
یہ آپ کی نماز، تسبیح، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے نہیں چلتی. یہ دنیا کے چلنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم مسلمان نواز ہونے کے باوجود بھی ہم نے تہجد گزار کو اکاؤنٹنٹ نہیں بنایا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ بھی نوٹ کر لیں. ہماری کمپنی کے حساب کتاب کے لیے یہ سوٹیبل پرسن نہیں ہے، مناسب انسان نہیں ہے. زیادہ ایسے ہی اس دنیا کی چابی جو دی جاتی ہے، وہ جس کے اندر 2 صفت ہوتی ہے، اس کو چابی دی جاتی ہے. پہلی صفت، یہ پوری کائنات چلتی ہے، جتنی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے سہولت کی، سب کا اصل جو منبع ہے، سب کا جو اصل جگہ ہے، وہ زمین کے اندر رکھے ہوئے خزانے کے استعمال کرنے کی، جس کے اندر صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی، چابی اس کو حوالے کر دی جائے. آپ اس مسجد میں ایک مرتبہ دیکھ لیں کیا سامان رکھا ہے، سب زمین سے نکلا ہوا سامان. جتنا زمین کے منرلز، معدنیات کو استعمال کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہوگی، چابی آپ کو دی جائے گی. کیونکہ دنیا چلتی ہے کس کی بنیاد پر؟ اس سبب کو اور اس چیز کو استعمال کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر. 1946-47 میں عرب دنیا میں پیٹرول شروع میں نکلا. کس نے بتایا کہ تمہارے یہاں پیٹرول ہے؟ ابا نے بتایا. ہم نے کہا ابا آپ نے بتایا ہے تو اس کو نکال دے دیجیے. انہوں نے نکال دیا. فوراً پیٹرول نکلتے ہی تو آپ کی موٹر سائیکل میں نہیں جاتا ہے، فلٹر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ابا اس کو فلٹر کر دیجیے. ابا نے فلٹر کر دیا. فلٹر کرنے کے بعد انہوں نے کہا فلٹر یا نہیں ہو پائے گا، فلٹر ہم کو اپنے دیش لے جانا پڑے گا. اپنے دیش لے جا کے فلٹر کیا. ہمارا مال اس نے ہم کو بیچا. ایسا ہوا. کیسا ہوا؟ ہمارا مال ہی ہم کو دوبارہ بیچا گیا اور اس کے ڈبل ریٹ پر ہم کو بیچا گیا، جس ریٹ پر، کیونکہ ہم نے کچا مال دیا تھا، اس نے ہم کو فلٹر کر کے دے دیا. جس قوم کے اندر اپنی زمین کے خزانے کو نکالنے کی اور استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہو، چابی اس کو نہیں دی جائے گی. وہ چابی، وہ خزانے کی نکالنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر رکھی ہے. کس کے اندر؟ علم کے اندر رکھی ہے. اس علم میں پرسنٹیج آپ کا بہت کم ہو گیا. میں نے بتایا تھا آپ آبادی میں 18% ہے، 14% ہے، جو بھی مان لیں آپ. بھئی 14 سے کم سرکار نہیں مانتی، 21 سے کم ہم نہیں مانتے، تو 14 اور 21 کے بیچ کا نکال لیتے ہیں، 18% ہے. 18% آپ کے پاس انجینئر ہیں کہ جتنے مسلمان ہے اس میں 18% انجینئر ہیں؟ نہیں ہیں. 18% آپ کے پاس مولانا ہے؟ نہیں ہے. 18% حافظ ہیں؟ نہیں ہیں. 18% IAS ہیں؟ نہیں ہیں. علم میں آپ نیچے چلے گئے اور علم ہی اس خزانے کو نکالتا ہے. آپ جس فیصد میں آگے گئے وہ آپ کی ہو گئی. آپ کا لیبر کا فیصد 18% سے اوپر ہے. جیل میں آپ کا فیصد 18 سے اوپر ہے. آپ کسی بھی جیل کا سروے کر لیجئے، کسی بھی جیل کا، اس میں مسلمان اپنی آبادی کے لحاظ سے زیادہ تر جیلوں میں دگنے ہیں. میں نے خود سروے کیا، اس میں بتا رہا ہوں. 53% جیل میں میں نے سروے کیا تو پتا چلا کہ 53% اس سے مسلمان ہیں. تو کہاں پر آپ کا فیصد زیادہ ہوا؟ ہر غلط جگہ پر. مزدوری میں آپ کا فیصد کیا؟ آپ اپنا کام دیکھ لیجیے، چھوڑ دیجیے، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجیے آپ نے کیا کیا. یہ جو تعلیم کے لحاظ سے گرے، نتیجہ یہ نکلا کہ چابی آپ کو اللہ رب العزت اگر دے دے گا تو آپ اس دنیا کو ٹوائلٹ تو بنا سکتے ہیں، باغ نہیں لگا سکتے. صلاحیتیں ہیں. لہذا اللہ اپنی دنیا کو برباد کرے گا. یہ پہلی صفت ہوتی ہے اس دنیا کی چابی کو حاصل کرنے کے لیے. دوسرا جو چیز ہوتی ہے کہ اخلاق، اور وہ دین سکھاتا ہے. اخلاق اتنے اچھے ہو جائیں کہ انسانیت کے احترام میں
آپ اتنے اچھے ہو جائیں کہ انسانیت کے احترام میں یہ بھول جائیں کہ یہ محمد احمد ہیں، یہ سیتا رام ہیں، یہ جان ہے، یہ بھول جائیں، انسانیت کا احترام کرنے لگے۔ وہ انسانیت کا احترام بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا چابی آپ کو دی نہیں جائے گی، یہ پکا جان لیں آپ۔ اور جس کو چابی دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے اس وقت یو ایس اے سپر پاور ہے، چابی اس کے ہاتھ میں ہے، چابی چھننے والی ہے، ابھی حال میں کچھ دیر میں چابی چھن جائے گی۔ اب کہاں اللہ نے دینے کا پروگرام بنایا ہے یہ بس بتائے گا، اللہ جانتا ہے، لیکن چابی چھننے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی صفت موجود ہے، دوسری صفت دن پر دن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اے پی جے عبد الکلام جو بھارت کا سب سے محترم عہدہ ہوتا ہے، صدر پریسیڈنٹ جو بھی راشٹرپتی کہہ لیں، وہ جب راشٹرپتی بننے کے بعد گئے یو ایس اے تو ان کے نام کے آگے لکھا تھا اے پی جے عبد الکلام۔ کوئی عام آدمی تو نہیں گیا تھا نا، اس کو انہوں نے نارمل سیکیورٹی سے گزارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام اے پی جے عبد الکلام ہے۔ پوری رپورٹنگ آئی۔ اب جس کو چابی دی گئی ہے وہ سیتا رام میں اور محمد احمد میں اور جان میں فرق کرنے لگا ہے، زیادہ چابی چھینی جائے گی، چابی چھینی جائے گی۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ یا صحابہ کو جو چابی دی گئی تھی، انہوں نے انسانیت کے احترام میں جو ہے نا وہ کوئی کمی نہیں کیا تھا، کوئی کمی نہیں کیا۔ اور اس وقت جو اس دھرتی کو چلانے کے لیے ضرورت تھی وہ سب ان کے پاس موجود تھی۔ دنیا جیسے آگے بڑھتی جائے گی ویسے منرلز، معدنیات زیادہ سے زیادہ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے۔ حبیب مصطفیٰ کے پاس جو وہ عورت آئی، آپ کو بتایا، جس کے سر پہ حجاب نہیں تھا، کافر تھی، جنگجو تھی۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رپٹہ کہاں ہے؟ فرمایا ایک کافر ہے۔ ان کا عورت عورت ہوتی ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ اور آپ نے اپنا رومال اٹھایا اور اس کو دیا۔ انسانیت کا احترام تم کو یہاں تک کرنا پڑے گا، تب چابی ملے گی، تب چابی ملے گی۔ لہذا یہ جو اب جب وہ تعلیم سے دوری ہوگی تو یقینی بات ہے کہ نفرت کا ماحول کیا ہوگا، آپ کے خلاف گرم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ کہیں پر ایسی چیز ہر جگہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جیل میں زیادہ ہیں، یہ لیبر زیادہ ہیں، یہ کرائم زیادہ کرتے ہیں، زیادہ محبت کے پیدا ہونے کی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے، کوئی شکل نہیں بن رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک اس کا پارٹ اور باقی ہے، کل انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ کہ دو تین باتیں اور ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ جس کی تیسری بات کہ مسئلے کا حل کیسے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ بگڑا ہے اس پر کیا کرنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔